يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بوس الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والسلام على سيدنا مولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم ائمہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے تاجیل ظہور امام زمان کے لیے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے تمام تندرست افراد کی تندرستی کی دوری کے لیے اور ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کی عزاداری کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت جیسا کہ گزشتہ ایام میں یہ مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا ہے عنوان گفتگو شیعہ اور تشیع کے عنوان سے گفتگو کا دوسرا پہلو تشیع کے بنیادی عقائد کے حوالے سے اور وہ احادیث جن کی بنیاد پر ہم بعد رسول اہل بیت رسول کی امامت و ولایت کو تسلیم کرتے ہیں اور بعد رسول ان کی افضلیت
ان کی انسبیت، ان کی عالمیت کے قائل ہیں، اسی ضمن میں گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی ہے۔ آج سلسلہ گفتگو بڑا حساس مرحلے پر اور بڑا حساس موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جتنا حساس اور سینسیٹیو موضوع ہے اتنا ہی اہم بھی ہے، اور تقریباً عالم اسلام میں سب سے زیادہ اسی موضوع کے حوالے سے عالم اسلام کے دو بنیادی مذہب میں بحث و مباحثہ، تحریر، تقریر، مناظرہ، مجادلہ اور حتیٰ بعض اوقات یہ جنگ و جدل تک نوبتیں پہنچی ہیں۔ وہ حساس ترین موضوع جو عالم اسلام کا سب سے اہم موضوع ہے، اور شہرستانی اور اسی طرح الملل والنحل میں اور دوسرے علماء نے بھی یہ قبول کیا ہے کہ سب سے زیادہ اسی موضوع پر عالم اسلام میں اختلاف تھا، اور شاید اسی پر ہی باقی رہے۔ وہ حساس ترین موضوع امامت ہے۔ امامت بمعنی نیابت رسول، آسان لفظوں میں یعنی خلافت رسول۔ خلافت و نیابت و وصایت رسول، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی بنیاد پر عالم اسلام کے دو بڑے مذہب ایک دوسرے سے اختلاف رائے، اختلاف نظر رکھتے ہیں، اور اس کی اساس اور بنیاد جیسا کہ میں نے عرض کیا خود کلام رسالت پاک میں موجود ہے۔ الحمدللہ روز اول سے لے کر آج تک اس موضوع پر علماء تشیع نے اور ائمہ تشیع نے ان کے فرامین، ان کے بتائے ہوئے دلائل کی روشنی میں ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے پاس اس کے اس بات کے لیے عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں کہ عقیدہ خلافت و وصایت ہے کیا۔ لیکن آج کی گفتگو میں اسی خلافت و وصایت و نیابت رسول کو، جیسا کہ میں روزانہ عرض کر رہا ہوں اور وہ مطمع نظر بھی ہے، وہ پیش نظر بھی ہے، وہ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اس موضوع کو اس انداز میں بھی بیان نہیں کرنا جس سے سامنے والے کے جذبات و احساسات کو ٹھیس پہنچے، اور اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے تاکہ کم از کم دوسرے برادران ہمارے موقف سے آشنا ہو سکے کہ ہمارا مسئلہ خلافت و نیابت رسول پر موقف کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے، نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ لہذا اس گفتگو کے دو پہلو ہیں، ایک عقلی، ایک نقلی۔ عقلی سے مراد کہ ہم چند سوالات ہیں جو بنیادی ہیں اس مسئلہ خلافت کو سمجھنے کے لیے، جن کا جواب اور جن سوالوں کو ہر ذی شعور عالم اسلام کے اس تناظر میں بھی اور تاریخ اسلام میں بھی اور سرکار عالم کی تبلیغ کے اثرات کے طور پر بھی کرتا ہے، وہ بنیادی سوال ہے، اور انہی کے تناظر میں گفتگو آگے بڑھے گی۔ اس مسئلہ نیابت و خلافت رسول میں چند بنیادی سوال جو کرنے چاہیے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آیا مسئلہ نیابت و وصایت و خلافت رسول یہ ضروری ہے بھی یا نہیں؟ پہلا سوال آیا یہ ضروری ہے یا نہیں، اور اگر ضروری ہے، اہم ہے، تو پھر اس کے بارے میں طے کرنا کس کا حق ہے؟ پہلا مرحلہ کہ آیا نیابت و وصایت رسول کا مسئلہ اہم ہے، ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ اگر ضروری ہے تو یہ بنانا کس کا کام ہے؟
تیسرا سوال کہ جسے بنایا جائے گا اس کے اوصاف و صفات کیا ہونے چاہیے، اور پھر آخری سوال کہ رسالت مآب کے بعد وہ اوصاف و صفات کس میں تھے۔ توجہ فرمائیے، آپ انشاءاللہ جس توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں اسی توجہ سے میرے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ بات آپ تک پہنچانا مقصد ہے۔ روزانہ کہہ رہا ہوں ایک طلبگی انداز میں پہلا مرحلہ کہ خود مسئلہ رسالت و نیابت اہم ہے یا نہیں، ضروری ہے یا نہیں، اور ضروری ہے پہلا مرحلہ اگر ضروری ہے تو پھر اس کے بارے میں طے کون کرے کہ رسالت مآب کا وسیع کون بنائے۔ تیسرا مرحلہ وہ جسے ہونا چاہیے رسول کا وسیع، اس کے اوصاف و صفات کیا ہونے چاہیے، اور چوتھا مرحلہ وہ اوصاف و صفات کس میں تھے۔ پہلا مرحلہ کہ آیا یہ مسئلہ نیابت و وصایت رسول ضروری ہے یا نہیں، اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اشارہ کروں گا اور آپ متوجہ ہیں کتنا ضروری ہے یہ مسئلہ، یہ جاننے کے لیے آپ کو تاریخ اسلام میں لیے چلنا کہ اتنا ضروری صرف آپ کے نزدیک نہیں بلکہ دوسرے موقف میں بھی یہ مسئلہ نیابت رسول اتنا ضروری ہے کہ کہا گیا کہ اسلام کی سب سے عظیم ترین ہستی کا جنازہ تو چھوڑا جا سکتا ہے، ایسا ہے یا نہیں، ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ اب اس جنازہ کو چھوڑنے کا جو ریزن، جو سبب بیان کیا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہ مسئلہ نیابت و وصایت رسول اتنا اہم تھا کہ جنازہ رسول تک بھی اس منصب کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، یہی کہا گیا نا، اور یہی موقع پیش کیا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان حضرات کا یہ عمل خیر خواہی پہ مبنی ہے، ایسے ہی ہے۔ اب ہمارا مؤدبانہ سوال ہے کہ اگر یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، امت کی نظر میں اتنا اہم تھا، تو خود رسول کی نظر میں اہم کیوں نہیں ہے؟ آپ متوجہ ہیں میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ امت کے نظر میں اتنا اہم ہے تو خود سرکار کی نظر میں یہ اہم کیوں نہیں تھا، اور اگر رسول کی نظر میں اہم نہیں تھا تو امت کی نظر میں اہم کیوں ہے؟ میں دوبارہ تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ دیکھیں بعد رسول یہ موقف پیش کیا گیا کہ وہ جنازہ بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے، سرکار دو عالم کا جنازہ، اور اتنا عظیم اور اتنا غمناک واقعہ عالم اسلام کا، لیکن کہا گیا کہ اس سے زیادہ اہم یہ نیابت و وصایت و خلافت رسول کا مسئلہ ہے، یہ کہا گیا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، سوال یہ ہے کہ جن کی نظر میں یہ اہم ہونا چاہیے اس کی نظر میں تو ہم ہے نہیں، اور جن کی نظر میں نہیں ہونا چاہیے ان کی نظر میں ہے، کس کی نظر میں اہم ہونا چاہیے؟ توجہ فرمائیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بنا، ایک ہوتی ہے بقا۔ گھر بنانا یہ امام پر کہتا ہے، اسے بنانا، اس مسجد کو بنانا ایک مرحلہ تھا، وہ مرحلہ بھی بڑا سخت، جنہوں نے بنایا بڑی محنت کی، بڑی تکڑ دو کی، لیکن اس سے بڑا مسئلہ اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اسے باقی رکھنا ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر میں کوئی گھر بنانے میں پوری طاقت صرف کر دوں اور بچانے میں کچھ نہ کروں تو لوگوں کا سوال ہوگا کہ جب آپ بنانے کے لیے اتنی طاقت صرف کر رہے تھے اور اسے بچانا ہی نہیں تھا، اس کے بچانے کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرنا تھا، تو بنایا کیوں؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ عمارت دین کے بھی دو مرحلے ہیں، ایک ہے بنائے دین، ایک ہے بقائے دین۔ سرکار نے عمارت دین کو بنانے کے لیے
15 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں، وہ کون سی اذیت ہے، وہ کون سی تکلیف ہے جو سرکار پر نہیں آئی؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ کون سی اذیت تھی جو سرکار تو عالم نے برداشت نہیں کی؟ ایسے ہی ہے تو کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ یہ دین کی عمارت تعمیر ہو جائے۔ کیا دین کی عمارت کے میرے بعد یہ سلسلہ ہدایت باقی رہ جائے، یہ مقصد تھا رسول کا۔ تو جس رسول نے دین کی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے اتنا اہتمام کیا، وہ بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ بچانے کے لیے ان کا کوئی اہتمام نہیں، کوئی انتظام نہیں، کوئی کچھ۔ امت کو حتیٰ اشارے کنارے میں بھی کچھ نہیں دے کے جا رہے۔ ہم کیسے مانیں وہ رسول جو ایک غزوے پہ جاتے ہیں اور پیچھے مدینے کو امیر سے خالی چھوڑ کے نہیں جاتے؟ آج باتیں ایسی ہی ہوں گی، آپ کو سننا زیادہ ہے، توجہ زیادہ کرنی ہے تاکہ آپ تک یہ دلائل پہنچے۔ عزیزوں، وہ رسول جو مدینے سے نکلتے ہیں جنگ کے لیے تو اپنے بعد مدینے کو خالی امیر سے چھوڑ کے نہیں جاتے، جو چند دنوں چند مہینوں کے لیے جائیں اور امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہ جائے، وہ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں اور حکم خدا سے جا رہے ہیں اور اللہ ان کی موت کی خبر انہیں پہلے دے رہا ہے کہ یہ آپ کی حیات طیبہ کا آخری حج ہے، تو وہ رسول اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور امت کو بے سہارا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے، جب ہم دیکھتے ہیں تو مسئلہ اور حساس ہو جاتا ہے۔ اور حساس کیسے؟ سرکار کے بعد جنہیں سرکار، اب یہ کل بتاؤں گا، اصحاب اور شیعہ موضوع آئے گا تو بتاؤں گا، آج اشارہ کر رہا ہوں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں موجود لوگ جتنے ہیں وہ سارے ایسے نہیں جن پر رسول کو اعتماد ہو۔ یہ طنز نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا، قرآن پڑھ لیں۔ مدینے میں مومنین بھی ہیں، مخلصین بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں کہ نہیں؟ بولیے، ہے؟ ان منافقین کا مطلب نظر یہ ہے کہ اسلام نہ رہے، وہ دل سے تو ایمان لائے نہیں۔ اب اس مومنین میں یہ جو منافقین بھی ہیں، سرکار نے ان کی شناخت تو کروائی نہیں، ہے وہ بھی ادھر۔ اب ایسی صورتحال میں، اور تیسری وجہ، سرکار کی زندگی کے آخری سال لوگ لشکر در لشکر مسلمان ہو رہے ہیں، لشکر در لشکر۔ وہ اطراف میں سارے مسلمان ہونے والے صرف سرکار سے تبلیغ اسلام کا سن کر مسلمان ہوتے ہیں، ابھی ان میں بھی اسلام تو راسخ ہوا نہیں۔ ایسی صورتحال میں سرکار امت کو بغیر کسی نظام کے چھوڑ جائے۔ میری بات توجہ فرمائی، یہ ہے بنیادی سوال۔ یہ سوال ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اپنے آپ سے بھی اور آپ کو بھی کرنا چاہیے مسلمان بھائیوں سے۔ کہیں اگر اس کا جواب ہے تو دیں، اگر نہیں تو پھر ہمارا سوال ہے کہ سرکار کیا چاہتے تھے کہ میرے بعد لوگ گمراہ ہوں یا ہدایت یافتہ، مجھے کوئی غرض نہیں۔ آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں، تو سرکار نہیں چاہتے تھے نا کہ میرے بعد لوگ گمراہ ہو جائیں، نہیں چاہتے تھے۔ تو اگر نہیں چاہتے تھے تو گمراہی سے بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ اگر کچھ نہیں کیا تو سوال باقی ہے، اور اگر کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ بس اس سوال کا جواب جسے مل جاتا ہے وہ پھر اس نقطۂ نظر کو مان لیتا ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ میری بات توجہ فرمائیں گے، آپ نے سستی کا شکار نہیں ہونا ہے۔ اب میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس عشرے میں جو موضوع ہے وہ ایسا ہے، اور الحمدللہ یہاں آنے والی اکثریت کا مزاج وہ ناروں سے ہٹ کے ہوتا ہے، میں دیکھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں۔ اب ظاہر مجھے بھی 5واں عشرہ ہو گیا تو اتنا تو معلوم ہے، اس لیے آپ نے متوجہ رہنا ہے۔ لیکن اب جو بات کر رہا ہوں
یہی موضوع اور یہی سوال امت اسلام سے ہے کہ سرکار گئے تو اپنے بعد کوئی انتظام کر کے کیوں نہیں گئے؟ اگر ضروری نہیں تھا تو بعد والوں نے اتنا ضروری کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ بھائی جنازہ رسول سے بھی اہم بنا دیا، تو جو کام جنازہ رسول سے اہم ہے وہ خود رسول کے لیے اہم کیوں نہیں؟ اب اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ متوجہ بھی ہو جائیں اور اس سے محظوظ بھی ہو جائیں کہ کچھ علماء غیر شیعہ ایران میں آئے ہفتہ وحدت میں، تو آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک اہل سنت عالم نے شیعہ عالم سے کہا آپ کی ساری باتیں تھی، آپ ادھر اتحاد کی بات کرتے ہیں اور ادھر آپ خلفاء کے بارے میں یہ نقطہ نظر بھی بیان کر دیتے ہیں، ان کا کون سا؟ انہوں نے مختلف باتیں کی، توجہ فرمائیے۔ اس شیعہ عالم نے کہا لیکن میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا رکھیں۔ انہوں نے کہا میں خلیفہ اول کو رسول سے افضل مانتا ہوں۔ آپ کی طرح وہ بھی چپ ہو گئے، چپ ہونا چاہیے، تعجب کی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم بھی نہیں مانتے۔ کہا لیکن میں مانتا ہوں۔ کہا دلیل؟ کہا بتائیے رسول گئے تو اپنے بعد کسی کو اپنا نائب بنا کے گئے؟ اس نے کہا نہیں، اور کہا خلیفہ اول جب گئے بناتے گئے، یاد ہے جب خلیفہ اول گئے، اب یہ اسحاق بھائی کے لیے آتی مشکل ہے، یا ہے ایک سلوات سب مل کے بلند آواز ہے، بالکل تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے توجہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا میں خلیفہ اول کو رسول سے افضل مانتا۔ دلیل؟ ان کا رسول گئے تو اپنے بات بنا کے نہیں گئے، اور جب خلیفہ اول جا رہے ہیں تو بنا کے گئے۔ کہا اب بتائیں امت کا زیادہ درد اسے ہے جو بنا کے جائے یا اسے ہے جو پھر بنائے چھوڑ جائے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا بس اس سوال کا جواب ڈھونڈ دیں اور بتا دیں، یا تو مانے کہ رسول کو اپنے بعد امت پہ اتنا اعتبار تھا، اگر اعتبار تھا تو پھر خلیفہ اول نے اپنے بعد اہتمام کیوں کیا؟ اور اگر اعتبار نہیں تھا اور نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ امت میں مختلف افکار، مختلف نظریات، مختلف سوچ کے لوگ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کل بتاؤں گا، اور اب ماننا پڑے گا کہ رسول اپنے بعد بنا کے گئے۔ آپ توجہ فرمائیں، سرکار کی نظر میں یہ مسئلہ کتنا اہم تھا، اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں کتنا اہم ہے۔ اب وہ سارا واقعہ کو نہیں دہرانا، غدیر چند دن پہلے ہی گزرا ہے، کتنا اہم تھا۔ اللہ نے کہا یہی رک جا، جو آگے ہے ساتھ ملا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر، یہی پلانوں کا منبر بنا تاکہ امت کو پتا چل جائے یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے۔ اب رسول تو اس مسئلے کو 1,20,000 کے مجمع میں حل کر رہے ہیں، یہ اہمیت نہ ہوتی تو کیوں کہتے؟ تو پہلا مرحلہ ضروری ہے، ضروری نہ ہوتا تو رسول یہ نہ کرتے۔ دوسرا مرحلہ اگر ضروری ہے تو بنانا کس کا کام؟ یہ ہے ہمارا بنیادی سوال کہ رسول خدا کے بعد یہ بنانا کس کا کام؟ لوگوں نے کہا امت کا کام، ہم نے کہا نہ اللہ کا کام۔ اب ہمارا موقف خدا کا کام، دنیا نے کہا نہیں یہ بنانا لوگوں کا کام۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ جسے جی چاہے بنا لیا جائے وہی نائب رسول۔ اب توجہ فرمائیں، ہم نے کہا کہ اللہ کا کام، تو دلیل کیا ہے؟ وہ ساری دلیلیں تو آپ کے ذہن میں، وہ تو نہیں دہراؤں گا، ایک آسان دلیل دو۔ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک نبی کا نائب بھی امت نے نہیں بنایا۔ وہ چیلنج ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کا نائب اگر امت نے بنایا ہو، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، وہ نبی جن کی نبوت جزوی تھی اور وہ نبی جن کی نبوتیں ختم ہو رہی تھی، ان
اللہ کا کام ہے. اب اگر کام خدا کا ہے تو جسے بنائے گا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہے بنیادی سوال. وہ جسے اللہ بنائے گا اس میں کیا صفات و اوصاف ہونے چاہیے؟ آئیے ہم ان صفات و اوصاف کو بیان کرتے ہیں. امت بھی سنے اور ہم امت تک پہنچاتے ہیں. ہمارے نزدیک نبی کا نائب خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ سنیے، پہلے خلیفے کا معنی سنیے. خلف سلف، جو پہلے ہو اور جو اس کے بعد آ جائے اسے کہتے ہیں خلیفہ. خلف سے خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص چلا اپنے وطن سے، ذہن میں سوال لے کے چلا اصل سے کرنے کے لیے، سلف سے کرنے کے لیے. جب وہ چلا تو اصل موجود تھا، وہ راستے میں آیا تو اصل چلا گیا اور خلف اس کی جگہ پہ آ گیا. یعنی اصل کی جگہ پہ خلیفہ آ گیا. وہ سوال ذہن میں لے کے آیا. وہ جو سوال اصل کے لیے لے کے آیا تھا، اگر آ کے خلف سے کرے اور جواب ویسے ہی ملے جیسے اصل دے سکتا تھا تو خلیفہ ہے. لیکن اگر کہے مجھے جواب نہیں آتا، ایک آواز بلند صلوات. مجلس ایسے بھی ہونی چاہیے. اب کل اور 4-5 دن وہ ناروں میں تو وہ ایک اپنا مزاج ہے، اس کی بات ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بات ہو تو اس طرح بھی ٹھیک ہے. بعض باتیں سمجھنا ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے، اور مجھے خوشی زیادہ ہوتی ہے، بندہ زیادہ خوشی ہوتی ہے. بعض دوست جب بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ خوش ہوتے ہیں. پہلا سوال ضروری ہے یا نہیں؟ ہم نے بتایا کتنا ضروری. دوسرا سوال اگر ضروری ہے تو بنانا کس کا کام؟ اللہ کا کام. تیسرا سوال جسے بنایا جائے گا اس کے صفات کیا ہوں گے؟ آئیں ہم بتاتے ہیں. پیغمبر کا نائب ہے نا، جس کا نائب ہے سوائے نبوت کے اس میں وہ صفات ہونے چاہیے. آئے آئے وہ صفات ہونے چاہیے جو سوائے نبوت کے، وہ صفات جس کی بنیاد پر اللہ نے اسے ہدایت کی ذمہ داری دی ہے. اب وہ صفات کیا ہے سنیں. ہم نبی کا نائب کسے مانتے ہیں؟ جس میں یہ چند صفات ہوں. پہلی صفت یہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ علامہ ہندی احکام الحق میں شیخ نور اللہ شستری اور تمام علماء کا نچوڑ ہے. توجہ فرمائیں. وہ کہتے ہیں جو نبی کا نائب ہے اس میں کیا صفات ہونی چاہیے؟ پہلی صفت ہم پیغمبر کا نائب اسے مانتے ہیں جو شکم مادر سے لے کر شکم قبر تک ایک کام بھی ایسا نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو. ایک کام بھی ایسا نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو. دوسری صفت ہم نبی کا نائب اسے مانتے ہیں جس کے سامنے دنیا کے جہلا نہیں، علماء آئے، وہ کرے سوال، یہ دے جواب، وہ کرے سوال، یہ دے جواب، ان کے سوال ختم ہو جائیں. یہ کبھی یہ نہ کہے کہ اس مسئلے کا جواب گھر سے پوچھ کے آ رہا ہوں. تیسری صفت ہم پیغمبر کا نائب اسے مانتے ہیں. ہم پیغمبر کا نائب اسے مانتے ہیں کہ
شکم مادر سے لے کے شکم قبر تک ایک کام ایسا نہ کرے جس سے وہ ناراض ہو۔ دوسری صفت کہ اس کے سامنے علماء آئیں تو اس کا علم بڑھتا نظر آئے۔ تیسری صفت دنیا کے شجاع آئیں، اس کی شجاعت کا یہ معیار ہو کہ میدان میں جائے تو آگے بڑھتا نظر آئے۔ چوتھی صفت دنیا کے سب صاحبان کمال اپنے اپنے کمالات لے کے آئیں، علم لے کے آئیں، شجاعت لے کے آئیں، شہامت لے کے آئیں، امانت لے کے آئیں، دیانت لے کے آئیں، وہ اپنے اپنے کمالات کے ساتھ آئیں، یہ کمالات کے آسمان پر نظر آئے۔ پانچویں صفت ہم پیغمبر کا نائب کسے مانتے ہیں کہ جس کا نائب ہے اگر اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کی طاقت یہ ہے کہ پتھر اٹھاتا ہے کلمہ پڑھنے لگتا ہے، وہ درخت کو حکم کرتا ہے وہ چل کے پاس آ جاتا ہے، نائب بھی وہ ہوگا شیر کو حکم کرے۔ ہم پیغمبر کے نائب ان 5 صفات کے حامل کو مانتے ہیں۔ یہ صفات ہوں تو نبی کا نائب ہے۔ اب آؤ دنیا کو چیلنج ہے، یہ صفات بعد نبی کس میں ہے؟ جس میں ہو اسے مان لو، جس میں ہو اسے مان لو۔ پہلی صفت پیغمبر کا نائب وہ ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ اب آپ نے یہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں، ہم نے جسے مانا وہ ہے ہی مرتضیٰ۔ کیسی مطابقت ہے، جس کا نائب ہے وہ مصطفیٰ اور نائب مرتضیٰ۔ اللہ اکبر۔ آواز بلند صلوات محمد معاذ۔ بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں چونکہ آج 5ویں مجلس اور ظاہر ہے آواز اگر اس طرح باقی ہے، رات کہہ رہے تھے وہ سرفراز بھائی بھی دوسرے بھی، لیکن ابھی مجھے محسوس ہونا خود شروع ہو گیا ہے اور ظاہر آج سے کچھ شہادتیں بھی کل سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے ذرا متوجہ ہوں۔ جلدی 5 صفات میں نے بنوائی۔ پہلی، شکم مادر سے لے کے شکم قبر تک ایک کام ایسا نہ کرے جو مرضی خدا کے مخالف ہو، مرضی خدا کے خلاف ہو۔ اللہ نے کہا کہ یہ مرتضیٰ ہے، مرتضیٰ ہے۔ کیسا مرتضیٰ؟ توجہ فرمائیں، کیسا مرتضیٰ؟ کہا اس کا ہر عمل تابع رضا خدا ہے۔ نہیں، توجہ فرمائیں، ہم نے جسے پیغمبر کے بعد مانا، خدا کی قسم کیسا تابع رضا خدا، ہزاروں سینکڑوں مرتبہ یہ جملہ مجھ سے ہی سن چکے ہیں، لیکن دل چاہتا ہے بار بار نظر لیتا ہوں جب یہ کہتا ہوں کہ میرا علی کیسا ہے، محبت کا تمام نے جنت ہے۔ ہم نے ایسا علی مانا جو کہتا ہے یا اللہ تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، ہائے ہائے، تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، اور تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا۔ جنت کا لالچ کیسے کروں؟ اس کا سردار تو تم نے میرے بیٹوں کو بنایا ہے، اور میں جہنم سے کیسے کروں کہ اسے تقسیم کرنے والا تو تم نے مجھے بنایا ہے۔ کہا تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کر رہا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک۔ کہا کائنات میں اس ہستی میں کوئی اس قابل نہیں ہے جس کے سامنے علی جھکے، صرف تو ہے۔ صرف تیری ذات اس قابل ہے۔ اب میں نے اکثر یہ جملہ عرض کیا ہے، بل وجدتک اہلا، بلکہ تجھے اہل پایا۔ اہل کس کو؟ خدا کو۔ علی کہہ رہے تجھے اہل پایا، اہل پایا۔ آیت پر جواب دیا ہے، فرماتے ہیں اس جملے کی تشریح ناممکن ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں علی کہہ رہے تجھے اہل پایا، اور کہہ رہے ہیں نہ عبادت لالچ میں نہ خوف میں۔ دو طرح کی عبادت ہے، ہم دو حالتوں میں کسی طرح نہیں نکل سکتے، یا جنت کے لالچ میں کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے۔ علی فرماتے ہیں میں دونوں سے بالا تھا۔ اب توجہ فرما رہے ہیں،
متوجہ ہیں تو جملہ کہوں، متوجہ ہیں عزیزو؟ آیت اللہ جوادی عامری کا یہ جملہ ہے، کہتے ہیں اگر کائنات میں جنت اور جہنم کا تصور نہ ہوتا تو آیا کوئی ایسے تھے جو پھر بھی عبادت کرتے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ خدا کی قسم بعض اوقات دکھ ہوتا ہے، ہاں علی وہ ذات ہے، علی کوئی بات ہے جو کہتا ہے خدایا اگر تو جنت اور جہنم ختم بھی کر دے علی پھر بھی تجھے سجدہ کرے گا۔ اللہ اکبر، تجھے سجدہ کرے گا۔ پہلی صفت، آؤ کوئی اس صفت کا حامل ہے بتائیں، ہماری ضد تھوڑی ہے کسی سے۔ اب کل انشاءاللہ اسی موضوع پر لے کے آگے بڑھوں گا اور مزید عرض کروں گا کہ وہ 4 صفات بعد از رسول ہم نے جس مولا میں مانا اس میں کیسے ہیں۔ پہلی صفت عرض کی، شکم مادر سے لے کے شکم قبر تک ایک کام ایسا نہ کرے جو اس کی رضا کے مخالف، اس کی رضا کے مخالف تابع رضایت خدا ہونا ہے۔ علی دیکھو تو ایسا نظر آیا، حسین دیکھا تو ایسا نظر آیا، کیسا تابع رضایت خدا، کیسا تابع رضایت خدا۔ جیسے جیسے کربلا میں عاشور کا دن گزر رہا ہے حسین کی بندگی بڑھتی جا رہی ہے، بندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا، یہ کہنا آسان ہے، امام امام ہوا ہے، کیسا امام؟ وہ اکبر جیسا جوان گرے اور وہ سر سجدے میں رکھ دے، وہ عباس جیسا بھائی جائے اور وہ سر سجدے میں نظر آئے۔ چھوٹی بات ہے، کہنا آسان ہے، سوچنا آسان ہے، کرنا وہ وہاں تک جائے گا کون جائے؟ یہ تو علی کے بیٹے ہیں نا، مجھے تو علی کی بیٹیاں بھی ایسی نظر آئیں۔ تو تابع رضایت خدا کیسی نظر آئی؟ کیسی نظر آئی؟ ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں، جہاں نبی صبر کرتے ہیں زینب وہاں شکر کر رہی ہے۔ 2 نمازیں کربلا میں 2 نمازیں ادا ہوئی، ایک ظہر عاشور اور ایک شام غنیمہ۔ ہاں، دونوں نمازوں کی عظمت بتاؤں ایک ایک لفظ میں، ایک ایک لفظ میں۔ میں نے جناب زینب کی طرف اشارہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج زینب کے بچوں کی شہادت پڑھنی ہے، لیکن چاہتا ہوں اس بی بی کی عظمت بھی تو سامنے آ جائے 2 جملوں میں۔ بتاؤں زینب کون ہے؟ کون ہے؟ 2 نمازیں روزے عاشور، ایک ظہر عاشور حسین اور حسین کے اصحاب، یہی ہے نا، اور ایک شام غنیمہ۔ دونوں میں فرق بتاؤں، اکبر دے کے، قاسم دے کے، اون و محمد دے کے، عباس دے کے سر سجدے میں رکھنا یہ حسین کا کمال ہے، لیکن حسین دے کر، چادر دے کر، خیمے لٹا کر، جلدی ریت پر سر سجدے میں رکھنا زینب کا کمال ہے۔ یہ میری آقا زادی کا کمال ہے۔ کون جانے زینب کیا ہے جس کا نام ہی زینب ہے؟ کون زینب اور کس کی زینت؟ اور بھی زینب تھی نام کی، لیکن یہ زینب منفرد ہے۔ کیسے؟ جو زمین و آسمان کی زینت بنے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں۔ عزادارو، میں نے بی بی کا تذکرہ کیا تو 2 روایتیں پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، 2 روایتیں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی روایت جسے آیت اللہ جعفر مشتری نے لکھا، کیا روایت ہے؟ کہتے ہیں جب امام حسن، امام حسین اور حضرت زینب، آپ جانتے ہیں 1 سال چھوٹے ہیں، 4 بچے بی بی، اب جناب زینب 1 سال امام حسین سے چھوٹی، کہتے ہیں جب امام حسین 2 سال کے ہوئے بی بی 1 سال کی ہے۔ ایک دن سرکار گھر میں آتے، بی بی سے بات کرتی اور ایک سوال کرتی، بابا جان ایک سوال ہے۔ ہاں بیٹا۔ کہا بابا جان میں عجب منظر گھر میں دیکھتی ہوں۔ کیا؟ کہا جہاں حسین ہوتے ہیں زینب کی نگاہیں وہاں رہتی ہیں، اور جب حسین گھر میں چلتے ہیں زینب کی نگاہیں پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ یہ محبت کا انداز، یہ 1
इजाजत दी। हुसैन कहते हैं बहन तुझे कैसे इजाजत दूं, तेरे 2 ही बच्चे हैं। कहा मैं चाहती हूँ अकबर से पहले ये कुर्बान। अच्छा बहन इजाजत है। अब आई बीवियों को बुलाया और एक जुमला कहा, दोनों शहजादों को तैयार किया। तो अब दोनों शहजादों को तैयार करने के बाद जब चलने लगे ना, ज़ैनब ने दोनों के शानों पे हाथ रखे। मेरी आकाज़ादी कहती है मेरे बच्चों, तुम्हारी रगों में अगर जाफर तैयार का खून है ना, तो याद रखो तुम्हारी रगों में बतूल और हैदर करार का भी खून है। और याद रखो तुम दोनों तरफ से हाशमी हो। जरा मैदान में ऐसी शुजाअत दिखाना कि नाना अली भी याद आ जाए। और एक जुमला जो अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ने लिखा, कहने लगी बेटो सुनो, अगर लड़ते लड़ते फुरात के करीब चले जाओ तो हरगज़ पानी ना पीना, क्यों कहा सकीना प्यासी है। बस आ जाओ। ये दोनों बच्चे मेरी आज़ादी के मैदान में आए और कहते वो शुजाअत, तो वो छोटे छोटे बच्चे और वो जब गिरे हैं तो अब पुकारा। अब्बास को साथ लिया और एक दफा उठा के लाए और कहने लगे जाओ जरा बहन को बुला के लाओ, बहन को बुला के लाओ। मेरी आकाज़ादी आई और अब जब दोनों बच्चों के लाशें देखे तो क्या किया, कहते सर सजदे में रख दिया। मेरे अल्लाह तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। अज़ादारों मैंने ये जुमले नहीं पढ़ा करता था, लेकिन जब ताक़ीद की तब पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने असातिज़ा से भी पूछा, आप करबला के शुहदा के लोहे पढ़े, जो बीबियों ने लोहे पढ़े हैं पढ़ ले, उनमें औलो मोहम्मद का लोहा कोई नहीं है। हाय जब 11 मुहर्रम को बीबियां आई तो हर लाशे पे मां आई, लेकिन 2 लाशें ऐसे थे जिन पे कोई ना आई। एक दफा किसी ने कहा इनकी मां नहीं आई, कि एक दफा मेरे मौला सैयद साहिबीन उठ के चलने लगे। जब चलने लगे ज़ैनब मुड़ी, कहा सज्जाद ना जाना, मेरा भैया हुसैन पे सदका। खुदाया बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इस इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। खुदाया जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। खुदाया जिन मरीजों के लिए दुआ के लिए कहा गया है नाम लेना जरूरी नहीं होता, नियत में मेरी होता है, इसलिए मेरी गुजारिश है क्योंकि बहुत सारे नाम आते हैं, सबके नाम लेना ना मुमकिन है और ना जरूरी है। खुदाया जिन मरीजों के लिए जिस नाम उन्वान से भी कहा गया है, खुदाया उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। खुदाया बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, बेहक़ सैयदुश शुहदा हमारी अज़ादारी को कबूल फरमा। खुदाया जो तंदुरुस्त है उनकी तंदुरुस्ती दूर फरमा।